الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجال وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يوم هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله صل على محمد اپنے بحر مولا وقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے روح میں تعلیم کے لیے، اپنے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی بخشش کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جتنے مریض ہیں، بیمار ہیں، لاعلاج ہیں، اور بالخصوص اس کورونا وبا کی وجہ سے جتنے مریض ہیں، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، اور بالخاص محترم میر ریاض صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، برادر نوید قاضی صاحب اور دیگر آپ تمام حاضرین میں سے جو مریض ہیں یا ہم سب کے جو مورد نظر مریض ہیں، تمام کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. اپنے مرحومین جتنے فوت ہو چکے ہیں تا آدم علیہ السلام، تمام مومنین مومنات کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے، اور خصوص بانی مجلس جناب محترم میر ریاض صاحب کے آباء و اجداد عزیز و قارب جتنے فوت ہو چکے ہیں، تمام کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. برائے تعلیم ظہور ایمان
علماء اندوہناک و دل خراش اور مظلومانہ حضرت صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ زکیہ عصمت کبریٰ سید نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اس شہادت عظمیٰ کی مناسبت سے آقازادی کے فرزند ارجمند آپ کے اور میرے مولا و آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں آپ تمام عزاداران بی دو عالم مظلوم کربلا و دیگر اہل بیت اطہار و عاشقان اہل بیت اطہار کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بس چند منٹ ذکر مخدومہ کائنات اور کچھ چند جملے مسائل کے۔ دشمن سید الرسول کو یہ تانے دے رہا تھا کہ ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نعوذ باللہ یہ شخص ابتر ہے، یعنی جس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو، نام لیوا نہ ہو، لہذا اس کے بعد اس کا آئین، اس کا دین، اس کا نظام اور اس کا مذہب یا جو بھی وہ مشن لائے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا۔ تو خالق کریم نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے قرآن مجید میں سے جو مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے وہ نازل کیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان دشمنوں کے طعنوں سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، اس نعمت عظمیٰ الہی کے ملنے پر نماز پڑھیں، قربانی دیں اللہ کی راہ میں۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کو دشمن ابتر کہتا ہے قیامت تک بے نام و نشان وہ ہو کر رہ جائے گا۔ تو اللہ نے جب وجود اطہار جناب سیدہ عطا کیا، یہ سورہ کوثر عطا کیا، تو اس کا مصداق کامل جو علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب پریشان نہ ہو جائیے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو وجود فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شکل میں کوثر عطا کیا۔ اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دشمن اس شخصیت کو، آقا نامدار کو، اشرف الرسل کو بے نام و نشان کہہ رہا تھا، کائنات کے کونے کونے میں اولاد فاطمیہ موجود ہے، اور دشمن جو ابتر کہہ رہا تھا اس کا نام و نشان نہیں رہا، اس کے نشانات مٹ گئے، وہ بے اثر ہو گیا، اور آج بھی کائنات میں اولاد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے۔ اسی طرح بی بی کا ایک اور لقب ہے صدیقہ
کبریٰ۔ ویسے تو اہل بیت اطہار کے جو بھی فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں تو کسی نہ کسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے کہ اس میں فلاں بندہ بھی شامل ہے، فلاں بندہ بھی شامل ہے۔ اللہ نے آیت تطہیر اتاری کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی اہل بیت اطہار کی شان میں تو دیگر مسلمانوں نے کہا کہ یہ فقط ان پینتن پاک یا 12 امام اور 14 معصومین کی شان میں یہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس اہل بیت کے علاوہ، پینتن پاک کے علاوہ فلاں شخصیت بھی شامل ہے، فلاں خاتون بھی شامل ہے، یہ سارے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ لیکن تنہا قرآن مجید میں وہ آیت ہے کہ جس میں اہل بیت سے ہٹ کر کوئی اور شامل نہیں ہو سکا، وہ آیت مباہلہ ہے کہ جب وہ نصارہ نجران آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی موضوع پر بحث و مباحثہ ہوا تو تمام آقا دلائل پیش کرتے رہے ان کی نبوت کا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، اللہ کی طرف سے رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لہذا تمام دلائل پیش کرنے کے باوجود جب نہیں مانے تو فرمایا اے میرے حبیب اب ان سے مباہلہ کریے اور انہیں کہو فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم فنجعل ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ انہیں کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ قافلہ پینتن جب میدان مباہلہ میں چلا تو کس شان سے چلا؟ بیت الشرف سے آقا نامدار اس طرح نمودار ہوئے کہ آغوش میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تھے اور انگلی تھامے ہوئے سبت اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تھے اور پشت مصطفیٰ پہ بی بی دو عالم صدیقہ کبریٰ تھی اور ان کے پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ تھے۔ جب یہ 5 چہرے نکلے اور اسقف اعظم جو پادریوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا جب اس نے دیکھا اور کہا کہ خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں اس پہاڑ کو ہلنے کا دعا کرے تو اللہ ان کی خاطر پہاڑ کو حرکت دے دے گا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ قیامت تک کرۂ ارض پہ ہر عیسائی مٹ جائے گا۔ لہذا مباہلہ نہ کرنا، کیوں؟ یہ صادقین ہے، یہ صادقین کا گروہ ہے۔ تو لوگ جسے بھی چاہیں صدیق اکبر کہیں، جس خاتون کو چاہیں صدیقہ کبریٰ کہتے رہیں، لیکن معیار لوگوں کا کہنا نہیں ہے کہ لوگ کسے صدیق کہتے ہیں، کس عورت کو صدیقہ کہتے ہیں۔ معیار تو قرآن مجید ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں وہ کون سے افراد ہیں جنہیں اللہ صادقین کا گروہ متعارف کرا رہا ہے، وہ کسے صدیق کہہ رہا ہے، اور کون سی عورت ہے جن سے اللہ صدیقہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن میں میدان مباہلہ میں یہ آیت اتار کے اللہ نے بتا دیا کہ صدیق اکبر ہے تو علی مرتضیٰ ہے، صدیق
صدیقہ کبریٰ جو قرآن کے نزدیک ہے وہ شہزادی دو عالم بی بی زہرا علیہ السلام ہے۔ اسی طرح ایک دربار میں خلیفہ نے علماء سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جناب مریم افضل ہے یا جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام افضل ہے؟ تو دربار کے علماء نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹائم دیں، ہم کل آپ کو بتائیں گے۔ جب کل علماء آئے تو بادشاہ نے پوچھا سوال کہ بتاؤ کیا فیصلہ ہوا، ان دو مخدرات عصمت میں سے دو بیویوں میں سے افضل کون ہے؟ تو درباری اور علماء نے بادشاہ سے کہا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ۔ کہا کہ دلیل پیش کرو۔ کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جناب مریم علیہ السلام کی شان میں، ان کی طہارت کی شان میں آیت اتاری ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے، وطہرکی اور طاہرہ بنا دیا ہے، پاکیزہ بنا دیا ہے۔ تو جناب مریم علیہ السلام کی شان میں اللہ نے ان کی طہارت کی گواہی دی ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ کوئی آیت نہیں ہے۔ کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ 19واں سورہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورا ایک سورہ اتارا جس کا نام ہے سورہ مریم، 19واں پارہ سورہ۔ لہذا یہ دو دلیلیں ہیں، ان کی بنیاد پر نعوذ باللہ یہ افضل ہیں اور جناب زہرا علیہ السلام کمتر ہیں۔ دربار میں ایک عاشق علی مرتضیٰ بیٹھا تھا، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو برداشت نہ ہوا اور کھڑا ہوا، کہا کہ بادشاہ یہ آپ کے دربار کے علماء نے یہ کیا فیصلہ دے دیا ہے، اور کیا میں سن رہا ہوں کہ شہزادی دو عالم کمتر ہے اور جناب مریم علیہ السلام بالاتر ہے۔ دلیل جو دی ہے وہ یہ کہ ان کے شان میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے کہ طہارہ کی، کہ اللہ نے آپ کو پاکیزہ کر دیا۔ تو سنو، اللہ نے اگر مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو پاکیزہ کر دیا، تو مریم کے بارے میں ایک دفعہ اللہ نے طہارت کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ یطہرکم تطہیرا، یعنی اس کی طہارت کے بارے میں 2 مرتبہ طہارت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اگر ابھی بھی کافی دلیل نہیں ہے، کہا کہ ایک دلیل اور دیتا ہوں، کیا کہ خالق اکبر نے اگر جناب مریم علیہ السلام کی شان میں ایک سورہ نازل کیا جس کا نام ہے سورہ مریم، تو جناب بی بی دو عالم کی شان میں اللہ نے 2 سورے عطا کیے ہیں، ایک سورہ کوثر عطا کیا، دوسرا سورہ حل عطا کیا، سورہ دہر عطا کر دیا۔ فرمایا 2 سورے جناب بی بی دو عالم کی شان میں نازل کر دیا۔ کہا اگر ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی تو آپ اس بحث کو رہنے دیجئے، یہ خود بخود تاریخ میں یہ طے ہو جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا کہ کون افضل ہے اور کون کمتر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب وہ وقت آئے گا
کہ غیبت سے جناب فاطمہ کا بیٹا آئے گا اور آسمان سے مریم کا بیٹا اترے گا، تو فاطمہ زہرا علیہ السلام کا بیٹا امام مہدی امامت کریں گے، مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا، خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ جناب فاطمہ افضل ہے، جناب فاطمہ فخر مریم ہے۔ اس وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام فخر مریم ہے۔ کیا مقابلہ ہے جناب مریم علیہ السلام کا اور جناب زہرا علیہ السلام کا؟ ان کا تو آپس میں رشتہ، یہ نسبت وہی ہے جو زمین و آسمان کی نسبت ہے۔ فرمایا قرآن میں موجود ہے کہ جب جناب مریم علیہ السلام نے خلوت کی اور تمام افراد سے پردہ کیا، تو جب تنہائی میں اور خلوت میں چلی گئی تو اللہ کا فرشتہ آیا اور پیغام پہنچایا خدا کا، تو اس محفل میں بھی بلا اذن جناب مریم بغیر اجازت کے اس خلوت کے مقام پہ بھی فرشتہ چلا گیا۔ لیکن ادھر شان آقازادی زہرا کو دیکھیں کہ جناب زہرا علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ بیٹے بھی موجود ہیں، شوہر بھی موجود ہے، بابا بھی موجود ہے اور سر پہ چادر بھی سلامت ہے، لیکن بغیر اذن زہرا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے، اندر نہیں آ رہا۔ جب تک شہزادی اجازت نہ دے فرشتہ اندر آ نہیں سکتا۔ یہ بھی دو عالم کی عظمت۔ بس آخری جملہ کیا کہ یہودی ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا اپنی کتاب تورات میں، انجیل میں، کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں فروخت ہونے آئے گی ایک مرتبہ۔ یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہوا تھا۔ تو ہوا ایسے کہ در اہل بیت پہ ایک سائل آیا تو قلباب کیا، تو بی بی دعالت نے فرمایا کون؟ سائل نے سوال کیا، مانگنے کے لیے کچھ حاجت بیان کی، تو روایت بیان کرتی ہے کہ اس وقت گھر میں اور تو کوئی چیز دینے کی تھی نہیں، اور اتفاق سے دروازے پہ جناب سلمان محمدی تشریف فرما تھے۔ بی بی اندر گئیں اور اپنی چادر لائیں اور جناب سلمان سے کہا کہ چچا اسے لے جائیں اور بازار سے فروخت کر کے لیں اور اس کو کچھ آپ پیسے دے دیں۔ جناب سلمان محمدی رحمۃ اللہ علیہ اب چادر تمہید کو اٹھایا، بازار میں لے چلے، تو ان کی اتنی ہمت نہیں پڑ رہی کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ چادر کس کی ہے، بس چادر پھیلا دیتے اور کہتے کہ یہ چادر برائے فروخت ہے، کوئی لینا چاہے تو لے لے۔ تو بازار میں چلتے جا رہے ہیں، اچانک ایک یہودی دروازہ کھول کے باہر نکلا، تو اس نے سوال کیا کہ سلمان کیا بات ہے، یہ چادر بیچ رہے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا چادر ذرا ادھر سامنے کرو۔ چادر سامنے کی تو دیکھا، کہا کہ تھوڑی دیر اجازت ہے کہ میں اندر سے اپنی کتابیں لے آؤں۔ کہا لے آؤ۔ یہودی اندر گیا، کتابوں کو لے آیا جو ان کی نسخے تھے پرانے تورات کے، انجیل کے، تو ادھر سے تورات پڑھتا ہے، ادھر کو چادر دیکھتا ہے، پھر چادر کو دیکھتا ہے، تورات کو دیکھتا ہے۔ کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا ہم نے سن رکھا ہے اور ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ آخری نبی کی بیٹی کی
چادر بازار میں بکنے آئی تو کہا کہ تم خریدو گے؟ کہا ہاں میں خریدتا ہوں، کیا قیمت ہے؟ جناب سلمان نے قیمت بتائی، کہا ٹھیک ہے میں قیمت دیتا ہوں، لیکن یہاں میں آپ کو یہ قیمت نہیں دوں گا، آپ چلیں مسجد نبوی میں وہاں ادا کروں گا۔ تو جناب سلمان آئے اور وہ یہودی بھی آیا اور جناب پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، باقی بھی صحابہ تشریف رکھتے ہیں، سب کے سامنے یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا تھا اور پڑھا تھا کہ آخری سچے نبی کی بیٹی کی چادر فروخت ہونے آئے گی بازار میں، اور آج ہم نے وہ واقعہ میں نے پڑھ بھی دیا اور دیکھ بھی لیا، لہذا آج میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت کا، اور یہ بھی شاہد دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یعنی اس برکت چادر کی وجہ سے وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ جناب سلمان نے کہا کہ اب تو آپ قیمت دے دو، تو فوراً یہودی نے کہا کہ جناب سلمان جب میں یہودی تھا تو اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں کیسے اس چادر کو ہاتھ لگاؤں گا؟ بس قیمت ادا کی اور وہ دے دی۔ لیکن جناب زہرا علیہ السلام کے گھر میں چادر دوبارہ پہنچ آئی کہ ایک مسلمان کافر مسلمان ہو گیا اور ایک سائل کو اس کے فقر و فاقہ کا انتظام ہو گیا، اور چادر دوبارہ اپنے صاحب تک لوٹ آئی۔ یہ عظمت جناب زہرا علیہ السلام۔ بی بی گریہ کرنے کے لیے بس چند منٹ تصور کر لینا ہی کافی ہے۔ ہمارے ائمہ میں سے ہر امام نے آقا زادی کے دکھوں کو یاد کر کے گریہ کیا۔ 8ویں امام مولا امام علی رضا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بیٹا محمد تقی علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں، اور ابھی بچپنا تھا، بے چینی کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا مجھے دادی زہرا علیہ السلام کے مصائب یاد آ رہے ہیں کہ میری دادی دربار میں کھڑی تھی اور ان کو کوئی اتنا کہنے والا نہ تھا کہ زہرا تھک گئی ہوگی ذرا بیٹھ جاؤ، کہ کون تھی یہ جناب زہرا علیہ السلام؟ کسی کو اتنا خیال نہیں تھا کہ کون جناب زہرا، کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ان اللہ یرضا برضا فاطمہ، اے لوگو میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے بیٹی فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اتنی عظمت کو لوگوں کو بتایا، اپنی امت کو۔ ایک روایت کے مطابق 8 مہینے رسول کا یہ وتیرہ تھا کہ جب بھی اپنے گھر سے مسجد میں آتے، مسجد سے گھر میں آتے نماز پڑھنے کے لیے اور پڑھ کے واپس جاتے، تو در زہرا علیہ السلام پہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اور فرماتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، بیٹی زہرا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ کہا بابا یہ گھر تو آپ کا گھر ہے، آپ مالک ہیں، آپ کی بیٹی کے گھر ہے، اجازت کیوں لیتے ہیں؟ کہا بیٹی زہرا مجھے پتا ہے یہ میری بیٹی کا گھر ہے، لیکن امت کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی عظمت والا دروازہ ہے، یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے۔ عزاداروں وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ وقت آخر ہے پیغمبر کا، سر اقدس پیغمبر گود زہرا علیہ السلام میں ہے اور غشی کا عالم ہے۔ دق الباب ہوا، جناب زہرا نے فرمایا من انت بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا آقا زادی
پیغمبر سے ملنا ہے. کہا بابا کی طبیعت ناساز ہے, واپس چلے جاؤ. واپس چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دبت الباب ہوا. کہا کون؟ کہا آقا زادی مجھے رسول سے ملنا ہے, مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے. کہا میں نے کہا نا کہ میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. جب تیسری مرتبہ دبت الباب ہوا تو آنسو جاری ہوئے, رخسار مصطفیٰ پہ آئے, آنکھیں کھولی. کہا بیٹی فاطمہ ابھی تو بابا زندہ ہے, کس چیز نے رلایا؟ کہا بابا کچھ 3 مرتبہ سے یہ بندہ آ رہا ہے جو اللہ کا بندہ کہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا بھی ہے کہ بابا کی طبیعت ناساز. کہا بیٹی زہرا ذرا پتہ ہے کہ یہ کون؟ کہا بابا بتائیے. کہا زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت بغیر اذن زہرا اندر نہیں آ رہا. یہ فرشتہ ملک الموت ہے تو زہرا تیری عظمت کے لیے بغیر اجازت کے اندر نہیں آ رہا. عزادارو یہی وہ دروازہ تھا. صدیاں نہیں گزری تھی, سال نہیں گزرے تھے, 3 کا کل عرصہ گزرا کہ یہی دروازہ زہرا مسلمان لکڑیاں لے کے آگے اور فقط دھمکی نہیں دی, لکڑیاں لائیں, دروازہ جلایا. آیت اللہ تم پانی کہتے ہیں. جب دروازہ جل گیا تو دروازے میں سرخ لوہے کے میخ تھے, اور جب وہ لوہے کے میخ اس آگ کی وجہ سے سرخ ہو گئے, دروازہ جلا تو کسی ظالم نے دھکا دیا, دروازے اور دیوار پس کے رہ گئی زہرا. آیت اللہ کو پانی کہتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو ان لوہے کے میخوں کا؟ ارے ان لوہے کے میخوں سے پوچھنا ہے تو زہرا کی پسلیاں بتائیں گی کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور ظالم اوپر سے گھر داخل ہوتے رہے. جناب زہرا نے آواز دی یا فضہ تو خدینی, اے فضہ مجھے سہارا دو. واللہ قد قتل ما احشائی, خدا کی قسم میرا بیٹا محسن شہید ہو گیا. اب اپنی مصیبت بھول گئی. ادھر جناب علی کو گلے میں رسی ڈال کے مسلمان کے دربار میں لے جا رہے تھے تو آقا زادی آگے بڑھی, علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا تو کسی ظالم نے کہا کہ اپنا تازیانہ نکالو اور ہاتھ چھڑاؤ. ظالم قرفز کہتا ہے کہ میں نے تازیانہ لہرایا اور زہرا کے ہاتھ پہ تازیانہ, لیکن ہاتھ چھوٹتا ہے, دوبارہ دوسرا ہاتھ آگے بڑھتا ہے. میں کہوں گا میرے آقا حسین آپ کی بڑے مظلوم ہے, اس لیے کہ آپ کی چھوٹی بیٹی 4 سالہ سکینہ کو کسی نے تماچا مارا, کسی نے دور کھینچا, لیکن آقا حسین آپ زندہ نہ تھے. آپ کی زندگی کے بعد کسی نے سکینہ کو تماچا مارا, لیکن سب سے بڑا مظلوم تو مدینے کا علی کہ امام کے سامنے کوئی زہرا کو تازیانہ مارتا ہے تو کوئی تماچا مارتا ہے. وہ مصیبت وائے مصیبت. جناب آقا زادی زہرا نے کہا کہ صبت علیہ مصائبان لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا ذرا آؤ دیکھو تیری زہرا کے ساتھ یہ مسلمان کیا سلوک کر رہے ہیں. بابا میری پسلیاں توڑ دی گئی, بابا میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاتحة بحق الزهراء المعصومين بحق الزهراء عليها السلام بآدم کا واسطہ, روحیت کا واسطہ, تربیت کا واسطہ, حضرات محمد آل محمد علیہ السلام کا واسطہ, ہمارے مولا و آخر امام زمان علیہ السلام کے ظہور تعلیم فرما. پاک اللہ کی عظمت کا واسطہ
واسطہ روح کے واسطہ بحق باب الحمائد مولا غازی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحق باب الحمائد مولا علی اصغر علیہ السلام بحق باب الحمائد والمراد امام حسین کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ واسطہ اس بیوی تو عالم کی عظمت کا واسطہ جس نے مریض ہے بیمار کائنات میں تمام کو اور بالخصوص جناب محترم میر ریاض صاحب کو برادر نوید صاحب کو انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما باقی